السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. رواه البخاری. اساتذہ کرام، والدین، عزیز بچوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، میں یہاں کسی تقریر کے لیے نہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مجھے آپ لوگوں تک پہنچانی ہے، اور یہ ہر سال میں والدین تک پہنچاتا ہوں، کیونکہ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، خود انسان کے اپنے نفس کے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی نصیحت ہمیشہ فائدہ دیتی ہے۔ یہ پروگرام جو آپ لوگوں نے ابھی دیکھا، وہ والدین جو اکثر اپنے بچوں کو ناکارہ سمجھ کر کے یا بوجھ اور پریشانی سمجھ کر کے یا تعلیم کی غرض سے اس مدرسے کے اندر چھوڑ کر کے جاتے ہیں، انہیں شاید یہ معلوم نہیں کہ ان کے بچے کے اندر کتنا ٹیلنٹ موجود ہے۔ وہ پتھر تھا، اس کو تراشنے کی ضرورت تھی، اور یہ تراشنے کی جو جگہ ہے، یہ جو کھدان ہے، یہ وہ محجر ہے جہاں سے ایسے لولو اور گوہر اور مرجان نکلتے ہیں، اور وہ جگہ صرف اور صرف مدرسہ ہو سکتا ہے۔ مدرسہ، اس کی اہمیت کے تعلق سے کل پورے دن آپ لوگوں نے بچوں کے تعلق سے، بڑے بچوں سے تقریریں سنی ہیں، اور اللہ کی قسم یہ وہ بچے تھے جن لوگوں نے آج پروگرام پیش کیا، جن میں سے کچھ بچے ایسے ہیں جنہوں نے 1 یا 2 مہینے پہلے اس مدرسے کے اندر داخلہ لیا ہے، اور ان بچوں نے تقریریں پیش کی، اور والدین کے سامنے تقریر کو پیش کرنا، بلکہ اگر مدارس کے علاوہ کہیں بھی کوئی بھی انسان کتنا بھی پڑھا لکھا ہو، اگر اس کو اسٹیج پر دعوت دے دی جائے اور کہا جائے التجائی طور پر کہ آپ 5 منٹ اپنے تاثرات پیش کریں، اس کے لیے بولنا بہت بہت مشکل ہے۔ بلکہ مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی شرم نہیں ہے کہ ان چھوٹے بچوں نے جس طرح سے اپنے موقف زمین کو ادا کیا ہے، ہمارے مدرسے کے بڑے بچوں کے اوپر غلبہ حاصل کیا ہے۔ اور میں کوئی آپ لوگوں کی حج بیان نہیں کر رہا ہوں، بلا شبہ آپ کا معیار ان سے تعلیمی اعتبار سے بڑا بلند ہے، لیکن ان بچوں نے جو یہاں آنے سے پہلے کبھی انہوں نے نہ مائک دیکھا تھا، نہ اسٹیج دیکھا تھا، اور اسکولوں کے اندر بھی ان کی جو پرفارمنس ہوتی تھی وہ ان کے والدین بہت اچھے سے جانتے ہیں، لیکن ایک باپ کے لیے اور ایک ماں کے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات تب ہوتی ہے جب ان کا بیٹا کبھی اسٹیج کے اوپر کھڑا ہو کر کے قال اللہ قال رسول کی صدا کو جب بلند کرتا ہے۔ ایک باپ اور ایک ماں کے لیے دنیا میں سب سے خوبصورت اور خوش نصیبی کا لمحہ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا، لیکن حالات یہ ہے کہ واقعتاً باپ اور ماں دونوں اپنی اپنی ذمہ داریوں کو بھول چکے ہیں، خصوصاً جودھ پور کی مائیں اور جودھ پور کے بچوں کے والدین۔ میں کچھ باتیں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا، میری باتوں کو ذرا غور سے سنیے گا۔ یہ بچے اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت ہے، اور اولاد اللہ رب العالمین کا عظیم تحفہ ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، اللہ رب العالمین نے دنیا کو مزین کیا ہے عورتوں سے اور بچوں سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے تعلق سے فرمایا
الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اور دنیا کی سب سے بہترین نعمت ہے، لیکن کب؟ یہاں پر بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں غور سے سنیں، یہ آپ کی اولاد آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے اور عورت اپنے گھر کی ذمہ دار ہے، اپنے شوہر کی، اس کے مال کی اور اس کی اولاد کی اصل رسپانسبل ہے، اور اگر عورت اس حق کو ادا نہیں کرے، سلف کہتے ہیں کہ لِكُلِّ وَرَاءٍ عَظِيمٍ أُمٌّ عَظِيمَةٌ، کہاوت بڑی مشہور ہے، آپ نے سنی ہوگی کہ ہر ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اسی کو سلف کہتے ہیں کہ ہر کامیاب کے پیچھے ایک کامیاب ماں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اس لیے جو اوپر بیٹھی میری مائیں اور بہنیں غور سے سنیے گا، آپ لوگ اپنے بچوں کی ناجائز خواہشات کو کبھی پورا نہ کریں، اور اللہ کی قسم اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ اپنی اولاد کی ایک صحیح ماں کبھی ثابت نہیں ہو سکتی، آپ اپنی اولاد کی سب سے بڑی دشمن ہیں۔ آپ کی اولاد اگر ناجائز ڈیمانڈ کرتی ہے، آپ کی اولاد اگر پڑھنے کا یہ کہتی ہے کہ میں نہیں پڑھنا چاہتا، یا مدرسے میں نہیں رہنا چاہتا، یا آپ کی اولاد کہتی ہے کہ مجھے اس مدرسے میں نہیں پڑھنا، یا آپ کی اولاد اگر یہ کہتی ہے کہ مجھے دین کی تعلیم حاصل نہیں کرنا، تو اللہ کی قسم یہ یاد رکھے کہ آپ نے اگر اپنی اولادوں کی دعوت کے اوپر لبیک کہا اور یہ کہا، اس کی بات کو اگر آپ مان گئے، آپ ماں نہیں، آپ ظالم ہیں اس کے لیے۔ آپ اپنی اولاد کو سب سے بڑا ایک سلو پوائزن دے رہے ہیں۔ شادی ہو، بیاہ ہو، یہاں پر پیرنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، میری باتیں کچھ تلخ ضرور ہیں لیکن اس کے اوپر غور کیجیے گا۔ شادیوں کے اندر ایک 15 دن کی چھٹیاں، 15 دن کی چھٹیاں شادیوں کے اندر اور رشتہ داریوں کے اندر، اور اس کے اندر پھر بچہ جاتا ہے، وہ جب دوسرے بچوں کو جو بالکل دین سے بیزار ہے، وہاں پر جب وہ جاتا ہے، وہ ان بچوں کو دیکھتا ہے، ان کا ماحول بدل جاتا ہے، بچے کا آنے کے بعد کوئی مدرسے میں نہیں لکھتا۔ آپ اگر اس طرح کا کرتے ہیں تو آپ اپنی اولاد کا حق ادا نہیں کر رہے۔ وَالْمَرْأَةُ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، عورت اپنے گھر کی ذمہ دار ہے، اپنی اولاد کی ذمہ دار ہے۔ واقعہ بڑا مشہور ہے، اکثر ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو ہمارے استاد عاشق علی اصلی صاحب سماجی کے جو امیر رہے، ایک واقعہ ضرور پیش کیا کرتے تھے۔ آج یہاں پر بیٹھے مومن تک میں وہ واقعہ پہنچانا چاہتا ہوں۔ یحییٰ بن یحییٰ اللیثی رحمہ اللہ، جو موطا امام مالک کے راوی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینہ کے اندر جو ہے ہاتھی آیا اور امام مالک رحمہ اللہ پڑھا رہے۔ جب امام مالک رحمہ اللہ پڑھا رہے تھے تو ہاتھی اس زمانے کے اندر ایک نایاب مخلوق سمجھی جاتی، دیکھنے میں نہیں ملتا تھا، اور آج بھی ہم لوگ اگر شاید کبھی شاہ الہاتھی بھی دکھ جائے تو دکھ جائے، تو تمام کے تمام بچے امام مالک رحمہ اللہ کی کتاب چھوڑ کر کے اور ہاتھی کو دیکھنے کے لیے چلے گئے۔ لیکن یحییٰ بن یحییٰ رحمہ اللہ بیٹھے رہے۔ ان سے امام مالک رحمہ اللہ نے پوچھا کہ تمام طلبہ اٹھ کر کے چلے گئے اور تو یہیں پر بیٹھے ہو؟ انہوں نے ایک بڑا تاریخی جواب دیا۔ سوچیا بچے اس طرح کے، ہم اپنے بچوں کی تربیت اس طریقے سے کریں۔ انہوں نے جواب دیا کہ جئت لأرى مالکا لا لأرى الخیل، میں یہاں امام مالک کو دیکھنے آیا ہوں، ہاتھی دیکھنے نہیں آیا۔ یہ اس بچے کا جواب تھا۔ قربان جائیے اس بچے کی تربیت کے اوپر کہ کوئی بڑی ادیبہ اور بڑی مہذبہ عورت نہیں ہوگی جس نے اس بچے کی تربیت کی ہوگی۔ آج ہمارے بچے بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ، اور اس کے اندر ان کے والدین کا اثر کہتے ہیں۔ یہ بچے دین کی تعلیم اس لیے حاصل کرتے ہیں تاکہ ان کو معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے اس کو کم کروایا جا سکے، اس کو ختم کروایا جا سکے۔ لیکن آپ لوگ اس طرح کی ناجائز رسومات کے اندر لے جانے کے بعد ان بچوں کو اس طرح کا عادی بناتے ہیں کہ یہ معاشرے کے اندر بگاڑ ختم کرنے کی بجائے اس بگاڑ کا یہ حصہ بن جائے گا۔
اور اس کے اندر کوئی اور ذمہ دار نہیں بلکہ ذمہ دار ماں باپ لوگ. بچہ بچہ ہونا ہے، کچی مٹی کی طرح ہی ہے، اس کو جس سانچے میں آپ ڈھالو گے ڈھل جائے. سلف آپ یاد کیجیے امام مالک کی والدہ کو، آپ یاد کیجیے امام شافعی کی والدہ کو، آپ یاد کیجیے امام احمد بن حنبل اور سفیان ثوری کی والدہ کو، آپ یاد کیجیے امام مالک کے استاد ربیعہ بن فروخ کی والدہ کو. ایک واقعہ میں آپ یاد آ گیا، ربیعہ بن فروخ کا واقعہ. ربیعہ بن فروخ بڑے اپنے زمانے کے بعد کبار تابعین میں گزرے. کہتے ہیں ایک مرتبہ جو ہے ربیعہ بن فروخ یعنی ان کے جو والد ہیں ربیعہ کے والدہ جس وقت حمل سے تھی، یعنی ربیعہ پیٹ کے اندر تھے رحمہ اللہ، اس وقت ان کے والد ایک جنگ کے اوپر گئے ہوئے تھے. پیٹ کے اندر بچہ ہے اور والد جنگ کے اوپر گئے ہوئے. 27 سال کے بعد لوٹتے ہیں اور بچہ بڑا ہو جاتا ہے. اس بچے کی تربیت، اس کی تہذیب و ثقافت، اس کو تعلیم اور اس کی نشو و نما جس طرز پر ہو رہی تھی، کہتے ہیں کہ کم عمری کے اندر بڑے بڑے کبار تابعین ان کے پاس میں آیا کرتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے. تو سلف کا یہ عمل رہا ہے کہ سنتوں پر عمل بے شمار کیا کرتے تھے. کہتے فروخ رحمہ اللہ جب جنگ سے لوٹ کر واپس آئے تو گھر نہیں گئے، پہلے مسجد کے اندر. تو مسجد کے اندر دیکھا کہ ایک نوجوان بیٹھا ہے مسجد درس کے اوپر، مسرت درس پر، اور بڑے بڑے علماء ان کے درس کو سن رہے ہیں. اور کیا بشوش چہرہ ہے، خوبصورت روحانیت ٹپک رہی ہے. فروخ کہتے ہیں کہ میں یہ حالت دیکھ کر کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ کاش میرا بیٹا بھی اس طرح سے ہو، میری اولاد بھی اس طریقے سے ہو کہ اس سے لوگ علم حاصل کریں. کہتے ہیں کہ درس ختم ہوا، اس کے بعد میں وہ نوجوان اٹھ کر کے اپنے گھر چلا گیا. اور فروخ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں مسجد سے 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد 27 سال کے بعد جب اپنے گھر پہنچا تو دروازے پر دستک دیتے ہی وہی نوجوان نکلا. میں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس بچے نے، اس نوجوان نے کہا کہ آپ کون ہیں یہ بتائیے. تو انہوں نے کہا یہ گھر میرا ہے. کہا یہ گھر آپ کا نہیں ہے، یہ گھر میرا ہے. والدہ نکل کے آئی، حضرت ربیعہ کی والدہ نکل کے آئی اور کہا کہ اے میرے لخت جگر، یہ تمہارے والد ہے جو 27 سال پہلے اللہ رب العالمین کے راستے کے اندر جنگ کے لیے نکلے تھے. قربان جائیے اس اولاد کی تربیت پر. کس نے کی تھی تربیت؟ باپ تو موجود نہیں تھا، ایک ماں نے تربیت کی تھی. یہاں پر بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنیں اس بات کو غور سے سنیں. آپ بلا شبہ ربیعہ کی والدہ تو نہیں بن سکتی، لیکن آپ اس نقش قدم کو فالو ضرور کرنے کی کوشش کر سکتی ہیں. امام مالک کی والدہ کو لے لیجیے آپ. یہی امام مالک امام ربیعہ سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے، بالکل اپنی اولاد کی دینی معاملات میں. آج حالات اس طرح کے ہیں کہ مائیں اسکول کی تعلیم کے لیے اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے محروم کر دیتی ہے، اور وہی اولاد جب بڑی ہو کر کے ان کا جب ادب نہیں کرتی، ان کو جب ان کی خواہشوں کو پامال کرتی ہے اور ان کے ارمانوں کو جب کچلتی ہے جوانی کے عالم میں، اور جب بیوی کو ترجیح دیتی ہے اور ماں باپ کو ترجیحات نہیں ملتی، اس وقت ان کے پاس میں افسوس کرنے کے علاوہ کوئی چیز نہیں بچتی. پاکستان کے ایک ملحد کا واقعہ میں ذکر کر رہا ہوں کہ اس کے 3 بیٹے تھے اور تینوں کو اس نے تعلیم دی. ایک کو انجینئر بنایا، ایک کو ڈاکٹر بنایا. دونوں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد فورن شفٹ ہو گئے، اور ایک کو بدقسمتی سے اس نے عالم دین بنایا. اس کے کسی ساتھی نے پوچھا کہ زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ کہا کہ 2 بیٹوں کو بڑی اعلیٰ تعلیم دی، لاکھوں اربوں روپے خرچ کیے، دونوں اپنی اپنی فیملی کو لے کر شفٹ ہو گئے یورپ میں. ایک بیٹا تھا غلطی سے مولوی بن گیا، غلطی سے عالم بنا دیا. آج
وہی ہماری دیکھ ریکھ کرتا ہے. تو میری ماں اور بہنوں اور یہاں بیٹھے ہوئے والد، میں آپ کی اولاد کی اعلیٰ اور بہت موٹی موٹی تنخواہوں کی بات نہیں کروں گا، لیکن اتنی ضرور گارنٹی دوں گا کہ یہ کبھی آپ کو تکلیف نہیں دیں گے، یہ آپ کو غربت میں بھی پال لیں گے. جس طریقے سے آپ نے ان کو سنوارا ہے اس طریقے سے آپ کو سنواریں گے. اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دیں. سلف کی ماؤں کی زندگی دیکھیں آپ. امام مالک والدہ کے پاس کچھ نہیں، باپ جنگ کے اندر شہید ہو چکے. امام شافعی ابھی گود کے اندر ہے، باپ کی شہادت ہو چکی. پالنے والی کوئی اور نہیں، صرف ان کی ماں کی طبع طرح اور ایسی تربیت کہ آج 1400 اور 1300 سال گزر گئے اور میں آپ کے سامنے کھڑا ہو کر کے ان کا تذکرہ بیان کر رہا ہوں. یہ وہی ہے ما کان للہ یبقیٰ، جو اللہ کے لیے ہوتا ہے باقی رہتا ہے. ان کی ماؤں کے پاس کوئی دولت نہیں تھی، کوئی پراپرٹی نہیں تھی، ان کی ماؤں کے پاس صرف دینی تربیت تھی. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی والدہ امام الجرح والتعدیل اور امام اہل السنہ جن کو کہا جاتا ہے، امام اہل السنہ کہتے ہیں کہ اہل السنہ والجماعت کا جھنڈا اگر کسی نے بلند کیا تو وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تھے. ہر ایک نے اپنے زمانے کے اندر ایک الگ الگ کردار ادا کیا ہے، تفصیل کا موقع نہیں ہے. لیکن میں افسوس ہوتا ہے جب ان کی مائیں چھٹی مانگنے کے لیے آتی. شادی ہے، 1 ہفتے کی چھٹی چاہیے. بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ شرم نہیں آتی؟ آپ کے گھر کی شادی کیا دین کی تعلیم سے زیادہ اہم ہے؟ اللہ کی قسم کوئی شادی اتنی اہم نہیں ہے. اپنی اولاد کو یہ قربانیاں دینا سکھائیے اور انشاءاللہ تعالیٰ میں دور نہیں ہے کہ آپ کی اولاد بھی دین کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے جب مکہ اور مدینہ جائے. حسرتیں پیدا کرتے ہیں لوگ اپنے دل میں، کاش ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ مکہ اور مدینہ جانے کی سعادت نصیب ہو جائے. اسی تعلیم کی بنیاد پر آپ کی اولاد 4 سے 10 سال اور 12 اور 15 سال بھی مکہ اور مدینہ میں گزار سکتی ہے، صرف اسی دینی تعلیم کی بنیاد پر. اللہ تعالیٰ وہ دن ہمارے تمام طلبہ کو نصیب کرے. لیکن اس کے لیے ماؤں کو قربانیاں دینی ہوگی. غور سے سنیں آپ میری بات کو. تھوڑا لہجہ میرا تلخ ضرور ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جب آپ کے گھروں کے اندر، آپ کے رشتہ داروں کے اندر جب شادیاں ہوتی ہیں، وہاں ناچ گانے ہو رہے، راتی جوڑے ہو رہے، ایسی رسومات کو ختم کرنے کے لیے بچوں کو مدارس کے اندر پڑھایا جاتا ہے. اور آپ لوگ انہی رسومات کو ادا کرنے کے لیے ان بچوں کو یہاں سے لے جاتے. کیا آپ خاص تربیت کریں گے؟ آپ تربیت نہیں کر سکتے اور پھر شرمندگی کے علاوہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. اس لیے اس اللہ کے گھر سے یہ فیصلہ کر کے اٹھے کہ آپ اپنی اولاد کی تربیت دینی طور پر کریں گے اور اس دین کی تعلیم کو چھڑا کر کسی دنیاوی معاملے میں ان کو مقدم نہیں رکھیں گے. اگر آپ اس طرح سے کریں گے تو اللہ کی قسم آپ وہ مائیں ہیں جو اس حدیث کے اوپر بالکل فٹ آتی ہے کہ والمرأة راعیۃ وہی مسئولۃ عن رعیتہا. عورت اپنے گھر کی ذمہ دار ہے اور آپ اپنی ذمہ داری کو بہت اچھے سے نبھا گئے. امام ابن تیمیہ کا واقعہ اکثر میں ذکر کرتا ہوں. ماں کا انتقال ہو گیا اور پتہ تک نہیں چلا، لیکن ماں نے بھی یہ کہا تھا کہ بیٹا یہ یاد رکھنا تم نے میری خدمت نہیں کی کوئی بات نہیں، لیکن اگر تم نے دین کی خدمت نہیں کی تو اللہ کے سامنے تمہارا گریبان پکڑوں گی، تمہیں چھوڑوں گی نہیں. میدان محشر کے اندر تمہارا گریبان پکڑ کے کہوں گی کہ میں نے تمہیں دین کی تعلیم اس لیے دی تھی کہ تم اللہ اس کے رسول کے دین کا کلمہ بلند کرو، ان کی خدمت کرو. اور ہم نے کیا اسلام کے لیے پیش کیا ہے اب تک؟ اسلام کے لیے کچھ پیش کرو. مرنے سے پہلے ایک عمل تو ایسا ہونا چاہیے کہ آپ نے، ہر انسان سوال پوچھے اپنے آپ سے، ماذا قدمتم للاسلام، تم نے اسلام کے لیے کیا کیا؟ خالی مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونا کمال نہیں ہے. ایک جاوید اختر کا نام سنا ہوگا، وہ بھی مسلمان ہے، اس کے باپ دادا بھی بڑے مسلمان تھے. ایسے ملحد پیدا ہو رہے گھروں کے اندر. جب دین کی تعلیم نہیں ہوتی نا تو اسی طرح سے ہوتا ہے. تو اللہ کے واسطے ان مدارس کو آباد کیجیے. اور آپ سے ہم کچھ نہیں مانگتے،
نہ کسی چیز کا مطالبہ ہے، نہ کوئی اور چیز کا مطالبہ ہے. آپ کا ہمارے اوپر یہ احسان ہوگا، ہم بھیک مانگتے ہیں آپ سے کہ آپ اپنی اولاد ہمیں دے دیجیے. اس کے بہت سارے فائدے ہیں. ایک تو آپ اپنی اولاد کی ذمہ داری سے بری ہو جاتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ کی اولاد اس کیمپس کے اندر رہتی ہے، دنیاوی باہر کے ماحول سے، بگڑے ہوئے ماحول سے آپ کی اولاد بچ جاتی ہے. 5 وقتہ نماز کیمپس کے اندر پڑھتی ہے. 90% ماؤں کا یہ حال ہے کہ وہ مائیں صبح میں فجر میں نہیں. امام شافعی کی والدہ کہتی ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں میری والدہ مجھے فجر کے اندر اٹھاتی تھی، میرے لیے پانی گرم کرتی تھی اور مجھے اٹھا کر کے لے کے جاتی تھی، اور میں نماز پڑھتا تھا تب تک مسجد کے دروازے کی طرف کھڑی رہتی تھی. ہے ہمارے درمیان کوئی ایسی ماں، ایسا باپ ہے؟ نہیں ہے. تو آپ نہ تو پانی گرم کیجئے، نہ ہی ان کو مسجد تک چھوڑ کے آئیے. یہ کام ہم کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. یہاں پر بیٹھے اساتذہ یہ تمام ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، لیکن اللہ کے واسطے اتنا تو کر سکتے ہو کہ اپنی اولاد کو لا کر کے خالی پورا ہاتھ کام سنبھالیں گے. اور اس سے بڑی بے شرمی کی بات نہیں ہو سکتی کہ والدین کو اتنا گولڈن آفر مل رہا ہے. یہ دارالعلوم ایک نعمت غیر مترقبہ ہے. اس کے لیے دعا بھی کریں اور اس کا ہر طریقے سے تعاون کریں. اور اس کا سب سے بہترین تعاون یاد رکھیے، 500 اور 1000 کی رسید اور 10,000 کی رسید نہیں، اس کا سب سے بہترین تعاون ہے اپنی اولاد کو اس کے اندر دیں. رسید کٹوا کے اپنے آپ کو بڑا وہ اشارہ سمجھتے ہیں، ماشاءاللہ صاحب ہم غریب سپاہ ہو گئے. نہیں، جن کی اولادیں پڑھ رہی ہیں، اصل قربانی اور اصل آبادی دارالعلوم کی ان کے بچوں سے ہے. وہ ماں باپ اصل قربانی دے رہے ہیں، چاہے وہ خرید ہی کیوں نہ ہو. وہ 500 اور 1000 کی رسید نہیں کٹواتے، لیکن وہ والدین اس دارالعلوم کا اصل حق ادا کر رہے ہیں، مسلمان ہونے کا اصل حق ادا کریں. اپنے بچوں کو پڑھائیے اور دین سب سے پہلے پڑھائیے. اور اگر اسی لیے میں کہتا ہوں دین کی تعلیم اللہ اہل علم کہتے ہیں گود سے لے کر قبر تک کا مرحلہ ہوتا ہے. ہم تو پھر بھی کہتے ہیں 8 سے 10 سال دے دیجیے، بس 10 سال کی عمر میں لائیے، 20 کی میں لے جائیے، کماؤ پور کر کے دیں گے انشاءاللہ آپ کو. لیکن اس کے باوجود بھی اگر پیرنٹس کے کان پر سر پر جوں نہیں دیکھتی تو بد نصیب ہے وہ. یہاں اٹھنے سے پہلے اپنی نیتوں کو خالص کر کے اٹھے کہ انشاءاللہ تعالی تا حیات میرا بچہ دین کی تعلیم حاصل کرے گا. اور اس وقت تک یہاں سے عالمیت تک یہاں پر موجود ہے. آپ کے بچے کو کہیں نہیں جانے کی ضرورت، عالمیت تک ہم یہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ کروا کے دیں گے. اس کے بعد آپ کا بچہ کوئی انجینئر اور ڈاکٹر بے روزگار ہو سکتا ہے، لیکن عالم دین اللہ کے فضل و کرم سے بعون اللہ و منتہ ہی بے روزگار نہیں ہوتا. یہ آپ نے دیکھا ہوگا لاک ڈاؤن کے اندر. اس لیے اللہ کے واسطے یہاں پر جتنی مائیں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں اور جتنے باپ بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے میرا یہ درخواست ہے میری، اپنے بچوں کو 8 سے 10 سال کم سے کم دین کی تعلیم میں شوق کرتے ہیں. کوئی برج کورس نہیں ہے اس میں. یہاں سے یہ کر کے اٹھے اور نکلتے وقت یہ دعا کر کے اٹھے، اللہ تم میری اولاد کو دین کے لیے قبول کر. اگر اللہ نے آپ کی اولادوں کو اللہ کو ہم سب کی اولادوں کو دین کے لیے قبول کر لے اور ان میں اخلاص اور ہمیں اخلاص کی توفیق عطا کرے. اللہ آمین. وقت کافی ہو گیا ہے اور آپ لوگوں کا خصوصی تہہ دل سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر کے اور آپ لوگ آئے اس ٹھنڈی کے اندر، اس سردی کے اندر. لیکن یاد رکھیں کہ یہ ایک دن کی قربانی نہیں دینی، یہ کم سے کم 10 سال کی قربانی اور اس کے بعد زندگی بھر کا آرام، اور دنیا کا ہی آرام نہیں بلکہ آخرت کا آرام انشاءاللہ تعالی. تو یہ عہد کر کے انہیں اللہ رب العالمین سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق دے، اور اس کے بعد میرے یہاں پر جتنے بھی والدین اور والدہ اور والد جتنے بھی موجود ہیں، اور علماء اور بچے جتنے بھی موجود ہیں، رب العالمین ان سب کی ذریت کو، ہم سب کی ذریت کو نیک بنا اور ہدایت کے بعد ہمیں گمراہی سے محفوظ رکھ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب العالمین ہمیں دین کے لیے مرنے سے پہلے کرنے کی اخلاص کے ساتھ توفیق عطا فرما. خاتمہ ہمارا خیر پر فرما، اس حال میں فرما کہ
اللهم آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.